عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جس سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن مجید میں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی تو آسان حساب لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اللہ کے ہاں پیشی مراد ہے، جن سے تفشیش کی گئی تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانشقاق آخری پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اللہ ان سے آسان حساب لے گا۔ اعمال نامہ قیامت والے دن مختلف مراحل ہوں گے۔ جب اعمال نامے کی تقسیم ہوگی تو حدیث میں موجود ہے کہ ایک ہوا چلے گی تو نیک لوگوں کا اعمال نامہ سامنے سے عزت کے ساتھ ان کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، اور برے لوگوں کا اعمال نامہ ان کو پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ والے خوشی سے دکھاتے پھریں گے اور بائیں ہاتھ والے چھپاتے پھریں گے کہ برے اعمال ہیں، انجام برا ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اشکال ذہن میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا، کہ اس کو سزا ملے گی، جہنم میں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں آسان حساب لوں گا، تو یہ تو آپس میں تعارض آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں باتوں میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ میں جو کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس سے حساب لیا اس سے مراد تفشیش کرنا ہے، ہاں بھائی یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، جس سے بعض پرس کی گئی تو وہ مارا گیا، میری یہ مراد ہے۔ اور جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ آسان حساب لے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی تفشیش نہیں فرمائیں گے، فرمائیں گے جا معاف کیا۔ کہ جس کو پیش کیا گیا دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا اور اللہ تبارک و تعالی نے تفشیش نہیں کی بلکہ درگزر کر دیا کہ ٹھیک ہے جا، لیکن جس کی تفشیش شروع کر دی گئی ہاں بھائی یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تو وہ مارا گیا۔ تو میرا یہ مطلب ہے۔ تو میدان حشر میں انسان اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اعلان ہوگا اقرأ کتابک، بچپن سے لے کر مرتے دم تک جو ہم کام کر چکے ہیں دنیا میں بھول گئے لیکن آخرت میں ہمارے سامنے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اپنے اعمال نامہ خود دیکھ لے، خود پڑھ لے۔ حساب کے لیے یہی کافی ہے کہ حساب و کتاب کے لیے ترازو کے لیے تولنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے خود پتہ ہے کہ تیرے اچھے اعمال اور برے اعمال کتنے ہیں۔ نیک بندہ اپنے اعمال دکھاتا پھرے گا، برا بندہ وہاں بھی جس طرح یہاں دنیا میں ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کے سامنے ایسی حرکت کوئی کر بیٹھے تو پھر دوسروں سے چھپاتا ہے۔ یہ جیلوں میں چلے جاؤ نا تو وہاں ایف آئی آر درج ہوتی ہے، تو بعض مجرموں کو سڑکوں سے پکڑ لیتے ہیں تو ایف آئی آر جیل میں جا کر دوسرے دن پولیس والے دیتے ہیں، جیل کے اندر دوسرے دن دی جاتی ہے کہ بھائی اس کیس میں تو آیا۔ تو وہاں ایک 3 بھائی تھے جیل میں، تو ان کا پرچہ ایک لڑکے نے پکڑ لیا، پڑھا تو ان تینوں نے ایک ریڑھی والے کو جو بیچارہ غبارے بیچتا تھا اس کو روکا کہ بھائی دکان کے باہر نہ کھڑا ہو، اس پر لڑائی ہوئی اور اس غبارے والے کو قتل کر دیا۔ اب اس جرم میں وہ تینوں آئے ہوئے تھے، تو وہ ظاہر بات ہے جو عام قیدی تھے۔ اب میں اسپیکر کے کیس میں گیا ہوا تھا، ایک دن رہا، اگلے دن ضمانت ہو گئی، لیکن وہ لوگوں نے ان کو ڈانٹا کہ بھائی تم لڑتے ہو تو ہم جیسوں سے لڑو، مزدور کو کیوں مارا؟ تو وہ دوسرے بھائی اس پہ ناراض ہوئے اور اپنے وہ ایف آئی آر کو چھپاتے پھرتے تھے، نہیں دکھاتے تھے کسی کو۔ اور جس پر کوئی کیس نہیں ہوتا تھا، جس طرح میں تھا اسپیکر کا کیا کیس تھا، ہاں بھائی یہ دیکھو یہ کیس ڈالا ہے، وہ الٹا ان کو گالیاں دیتے کہ بھائی بیچارہ عزت والا مولوی ہے، اسپیکر کو کیس بنتا ہے۔ تو جن پر کوئی کیس نہیں ہوتا وہ خوشی سے دکھاتے یہ دیکھو یار میرے اوپر زیادتی ہوئی ہے، میرے پہ تو کوئی کیس نہیں ہے۔ لیکن جن پر زنا کا کیس ہوتا تھا یا چوری ڈکیتی کا ہوتا یا کسی مجبور پہ ظلم کا ہوتا وہ پھر چھپاتے تھے کہ جو ساتھ والے ہیں وہ لان تان کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو نے کیا کیا،
تو کل قیامت والے دن بھی ایسا ہوگا کہ جو دنیا میں مجرم بن کر گئے تو وہاں اعمال نامہ جب بائیں ہاتھ میں ملے گا تو دوسروں کو نہیں دکھائیں گے، کیونکہ وہاں تو سب لکھا ہوگا۔ حدیث میں موجود ہے کہ بعض لوگوں کے گناہ جب اللہ ظاہر کرے گا تو پھر ان کے رشتہ دار کہیں گے اچھا تو ایسا تھا۔ جس طرح دنیا میں بہت سے گناہ ہم کر کے چھپاتے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن جب ظاہر ہوں گے تو پھر وہاں ذلت ہوگی کہ اچھا تو یہ کام کرتا تھا، ہم تو تجھے بڑا نیک سمجھتے تھے۔ تو وہاں بائیں ہاتھ والے چھپاتے پھریں گے اور دائیں ہاتھ والے جو کامیاب ہوں گے وہ اپنے اعمال دکھاتے پھریں گے کہ یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سیکھ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔